تبلیغ کر، بلغ تبلیغ کر، پہنچا میرے پیغمبر کس چیز کو؟ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، جو رب کی طرف آپ کی طرف نازل ہوا ہے رب کی طرف سے، یہ میرے پیغمبر پہنچاتا جا۔ تیری تبلیغ ہو تو قرآن سے، تیری دعوت ہو تو قرآن سے، تیرے مشن کا آغاز ہو تو قرآن سے، تیرا آواز ہو تو قرآن سے، تیری نصیحت ہو تو قرآن سے، تیری تقریر کا آغاز ہو تو قرآن سے، تیرا مشن چلے تو قرآن سے، تو نصیحت کرے تو قرآن سے، تو واعظ کرے تو قرآن سے، اس لیے کہ قرآن واعظ بھی ہے اور تو واعظ بھی ہے، قرآن نصیحت بھی ہے، تو ناصح بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، تو ہادی بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے، تو مذکر بھی ہے، قرآن نور مبین ہے اور تو سراج منیر ہے، قرآن جو ہے رحمت للمؤمنین ہے، تو رحمت للعالمین ہے، قرآن علم کا خزانہ ہے، تو عمل کا خزانہ ہے، قرآن تیرا اخلاق بن کے آیا ہے، قرآن تیرا مشن بن کے آیا ہے، قرآن تیرا دستور بن کے آیا ہے، قرآن تیرے لیے تیری قوم کے لیے پند و نصیحت بن کے آیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ میرے پیغمبر سناتا جا، میرے پیغمبر پہنچاتا جا، میرے پیغمبر بیان کیا جا، میرے پیغمبر آواز دیے جا، دعوت دیے جا۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کر میرے پیغمبر قرآن سے، اپنوں کو بھی سنا، بیگانوں کو بھی سنا، قریبیوں کو بھی سنا، بعیدیوں کو بھی سنا۔ میرے پیغمبر تیرا مشن کسی قوم قبیلے تک محدود نہیں ہے، تیرا مشن ساری کائنات کے لیے، تیرا کعبہ جو ہے وضع للناس وہ بھی ساری کائنات کے لیے، تیری کتاب جو ہے ھدی للناس وہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور تو جو ہے کافۃ للناس تو ساری کائنات کے لیے آیا ہے۔ میرے پیغمبر سناتا جا، یہ مارتے جائیں گے، یہ پیٹتے جائیں گے، یہ چلاتے جائیں گے، ان کو اپنا کام کرنے دے، تو میرا مشن لے کے چلتا جا۔ شروع کر میرے پیغمبر، آپ نے آغاز کیا صفا کی پہاڑی سے شروع ہوتا ہے اور یہ مشن چلتا جا رہا ہے، لوگ مرتے بھی جا رہے ہیں لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب ان کی تکلیف بڑھتی ہے میرے پیغمبر مشن کو اور تیز کر دیتے ہیں، وہ بہتان لگانے میں آگے بڑھتے ہیں، آپ توحید کا مشن سنانے میں اور تیز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میرے پیغمبر سارے سہارے ختم ہو جائیں تو کسی سہارے کی پرواہ نہ کر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو اس زندہ پہ بھروسہ کر جس پہ کبھی موت نہیں آتی۔ میرے پیغمبر سنیے، مسجد نمرہ والو، ہری پور والو سنتے جائیے، میرے پیغمبر کے چچا وفات پا جاتے ہیں، ابو طالب جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، جو آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، جب وہ وفات پا گئے، غم گسار رفیق حیات، غموں میں تسلیاں دینے والی بیوی ام المومنین خدیجہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے چل پڑتی ہے جنہوں نے اپنی ساری دولت آپ پہ قربان کر دی، جنہوں نے اپنی ساری تجارت آپ کے مشن پہ لگا دی۔ 3 سال تک قید کا زمانہ میرے پیغمبر نے کاٹا ہے۔ کتنا؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ جب بیوی وفات پا گئی، جب چچا وفات پا گئے، آپ نے دیکھا سختی بڑھ گئی، میرے پاک پیغمبر اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور مکے سے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر یہ نہیں مانتے ہو سکتا ہے طائف والے مان جائیں، یہ نہیں سنتے ہو سکتا ہے طائف والے میری بات سن لیں، یہ مجھے ٹھہرنے نہیں دیتے ہو سکتا ہے طائف والے مجھے ٹھکانہ دے دیں، میرا ساتھ دینے لگ جائیں، میرے دست و بازو بن جائیں۔ 80-85 کلومیٹر کا سفر میرے پاک پیغمبر اپنے غلام کے ساتھ پیادل طے کرتے ہیں۔ کتنا؟ 80-85 کلومیٹر آپ لوگوں کو پتہ ہے مکہ سے طائف چلتے ہیں، راستے میں جو قبیلہ آتا ہے آپ اپنا مشن سناتے جاتے ہیں، آپ رب کی توحید سناتے جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے جس کے منہ میں کبھی زبان نہیں تھی وہ بھی گالیاں دینے لگ گیا، جن کو بولنا نہیں آتا وہ بھی منطقے جڑنے لگ گئے، وہ بھی عقلی دلیلیں دینے لگ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر طائف کے سرداروں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ 3 بھائی ہیں، کتنے؟ 3 بھائی ہیں۔ میرا پیغمبر اپنے علاقے کو چھوڑ کر دور 85 کلومیٹر الگ ایک بستی ہے، وہاں جا کے اپنا مشن شروع کرتے ہیں، لیکن رب کی شان دیکھیے، وہ تینوں بھائی بیٹھے ہیں اکٹھے، قوم کے سردار ہیں۔ میرے پیغمبر جب ان کے پاس پہنچتے ہیں کہنے لگے او سردارو، او رؤساؤ، او لیڈرو، میری قوم نے مجھے اذیت دے دی، میری قوم نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، میں اللہ کا پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کی توحید سنائی۔ تو ایک کہنے لگا جا بھائی، اللہ کو تیرے سوا نبوت کے لیے کوئی اور نہیں ملا، اللہ نے تجھے ہی رسول بنانا تھا، کیا کوئی اور رسول نہیں مل سکا جس کے پاس آنے کے لیے سواری نہیں؟ اللہ نے اس کو رسالت کیسے دے دی؟ جاؤ بات نہ نہیں کی، منہ موڑ دیا۔ دوسرا کہنے لگا، اس وقت وہ سردار غلاف کعبہ بن رہا تھا، کس کام میں لگا ہوا تھا؟ غلاف کعبہ بن رہا تھا۔ جب میرے پیغمبر نے اسے مشن سنایا تو کہنے لگا اگر آپ سچے ہیں تو میں اس کعبے کے غلاف کو پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میں آپ کو سچا نہیں سمجھتا۔ اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہماری بستی سے نکل جا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے سے بات کی، تیسرا قوم کا لیڈر کہنے لگا بس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تیرے جیسے آدمی سے، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹوں کے ساتھ منہ نہیں لگاتا۔ اللہ اکبر، بالکل مایوس کر دیا، دھمکیاں دی۔ بالکل جب آپ پیغمبر محمد رسول اللہ مایوس ہوتے ہیں، وہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں جوانوں، جب علاقہ بھی اپنا نہ ہو، گاؤں بھی اپنا نہ ہو، اور یوں رویہ آئے لوگوں کا سامنے، بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کیا کیفیت ہوگی میرے پاک پیغمبر کی؟ آپ آنے لگے اٹھ کر، آتے ہوئے جو جملہ کہا ہے البدایہ والنہایہ، طبقات سعد نے نقل کیا ہے، سیرت کی کتابوں نے نقل کیا ہے،
اللہ کے پاک پیغمبر ان سے کہنے لگے او سردارو آپ نے مجھے گالیاں بھی دیں برا بلا بھی کہہ دیا بس کہہ دیا اس بات کو اپنے تک رکھنا کیا کہیں کھل کے یہ بات نہ کرنا تمہاری وجہ سے دیگر ساری قوم پھسل جائے گی کیونکہ قوم کا لیڈر پھسل جائے رعایا خود بخود برباد ہو جاتی ہے کہنے لگے آپ یہ بات کہیں مکے والوں سے جا کے نہ کرنا لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا مکے سے بھی لڑکے بلا لیے آؤ تمہارا مجرم ہماری بستی میں آ چکا ہے تمہارے دین کا منکر آ کے ہماری بستی میں باطل باتیں پھیلا رہا ہے فساد کر رہا سارے شہر کے لڑکوں کو تیار کیا جوانوں کو تیار کیا مست لوگوں کو تیار کیا بدماشوں گنڈوں کو تیار کیا سارے گنڈے بدماش جوان تیار ہو گئے حافظ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں دونوں جانب سے صفیں بن گئی راستے پر لوگ کھڑے ہیں اور میرے پیغمبر گزرتے ہیں وہ پتھروں کی بارش کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں آوازیں کستے ہیں تانے دے رہے ہیں آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور میرے نبی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے میری قوم میں تو ایک ہی بات لے کے آیا ہوں کہ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے معبود برحق کون ہے یہ بات کرتے جا رہے ہیں وہ پتھر برسا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں یہاں تک کہ زید آپ کے اوپر ایسے منڈلا جاتے ہیں زید کا سر لہو لہان ہو گیا میرے پیغمبر کا تحفظ کرتے ہوئے نبی کریم کا خون ایسے بہ رہا ہے جیسے فوارہ بہتا ہو چشمہ جاری ہو آپ کے سر مبارک کا خون پاؤں میں جم گیا نالین میں جم گیا آج کے مسلمان سن تو صحیح میرے پیغمبر نے اس دین کے لیے اس مشن توحید کے لیے اس تبلیغ قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں اذیتیں مصیبتیں برداشت کی آپ آ رہے ہیں وہ مارتے آ رہے ہیں کئی کلومیٹر تک پتھر برساتے جا رہے ہیں آخر میں میرے پیغمبر جب اور نہیں دیکھتے تو پاس ایک باغ ہے اس باغ میں گھس کے آپ پناہ لے لیتے ہیں باغ میں گھستے ہیں جو ہی آپ باغ کے اندر چلے جاتے ہیں انگور کا ایک باغ ہے آپ انگور کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے چہرے سے خون صاف کرنے لگتے ہیں چہرے سے خون صاف کرنے لگتے ہیں باغ کس کا ہے باغ ربیہ کے بیٹوں کا ہے عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے وہ بھی دشمن ہے لیکن عجیب بات ہے ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں لیکن آج طائف کے بازار میں مبلغ قرآن داعی قرآن ناشر توحید کے اوپر آج وہ دکھ اور تکلیف آئی کہ دشمنوں کو بھی رحم آ گیا وہ دیکھتے ہیں تو باتیں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ترس آ گیا اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھتے ہیں اور پتہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجود سے خون صاف کرتے جا رہے ہیں خود بھی لہو لعان ہے پاؤں سے جوتا اتارتے ہیں جوتا اترتا نہیں خون جمع ہوا ہے اسی وقت میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے اتنی تکلیف میں اتنی اذیت اور دکھ میں میرے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں تاریخ ابن ہشام نے نظرۃ النعیم نے وہ الفاظ نقل کیے سنیے آپ کہیں گے ہو سکتا ہے نبی اتنی تکلیف اتنے غم میں ہوں گے خدا جانے کیا کیا بددعا نکالی ہوگی لیکن سنتے جائیے پیغمبر کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اللہم کس کو پکارتے دعا سنتے جائیے
مسجد نمرہ والوں میرے نبی کی دعا کا ایک ایک جملہ آج بتاتا ہے کہ عابد اور معبود میں بڑا فرق ہوتا ہے، مختار کل اور محتاج میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور میرے پیغمبر کی یہ دعا بتاتی ہے کہ مالک اور مملوک میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سنتے جائیے کیا کہتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی واعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرت من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى لا حول ولا قوة الا بک۔ سنیے کیا الفاظ ہیں، کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری بے ہمتی، اللہ میں اپنی بے کسی اور بے بسی کی شکایت تیرے پاس کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہ اے میرے اللہ، یا ارحم الراحمین، اے مہربان اللہ، انت رب المستضعفین، کمزوروں ناداروں کا رب تو ہے اللہ، بے قصوں لاچاروں کا رب تو ہے اللہ، انت ربی، میرا پالنہار میرا پروردگار تو ہے اللہ، الی من تکلنی الی بعید، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، ام الی عدو ملکتہ امری، اللہ تو نے دشمن کو میرے اختیار دے دیے، اے اللہ تو نے مجھے دشمن کے سپرد کر دیا ہے، اے میرے اللہ، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اللہ میرا وجود لہو لہان ہے، میرا بدن لہو لہان ہے، میرا خون بہ رہا ہے، لیکن اگر اللہ تو ناراض نہیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اس مقام پر عربی کے شعر یاد آ گئے، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، نبی کریم نے بھی تو یہی فرمایا، اللہ اگر تو راضی ہے اللہ تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ۔ سنیے کیا مطلب ہے، کہتا ہے شاعر، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، کاش کہ تو میٹھا ہو جائے، اگرچہ ساری زندگی کڑوی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کاش تو میٹھا ہو جائے، تو مہربان ہو جائے، تو دنیا ساری تکلیف سے بھر جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ، کاش کہ تو راضی ہو جائے چاہے ساری کائنات ناراض ہو جائے۔
کوئی پرواہ نہیں. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُونَ، کاش میرے اور تیرے تعلقات ٹھیک رہیں. وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، ساری جہان سے تعلقات خراب ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ، جب تیری محبت مجھے نصیب ہو جائے، جب تیری محبت مل جائے تو پھر ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں آسان ہیں. وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. اس مٹی پر جو کچھ بھی پڑا ہے یہ سارا کچھ مٹی ہو جائے گا. جو مٹی پہ پڑا ہے کیا ہو جائے گا؟ مٹی ہو جائے گا.